بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صاف ستھری جلد، موٹی موٹی آنکھیں، بورے بال، تیکھے نکوش اور نازک نازک نظر آنے والے ہاتھ پاؤں۔ اس کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کے جسم پر اس وقت صرف کرتا پجامہ تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی بہت اچھے گھرانے کا فرد تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے اکڑوں بیٹھا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے قریب پا کر وہ خوفزدہ سے انداز میں قدرے پرے کو کھسک گیا۔ اس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پہنائی جا چکی تھیں۔ ڈرو نہیں، میں نے سرگوشی کی، کم از کم مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہیں کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ سرگوشی ہی میں جواب دینا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹک اٹک کر سرگوشی میں بولا، لاہور سے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹک اٹک کر سرگوشی میں بولا، لاہور سے، لیکن میں رہنے والا کراچی کا ہوں۔ چھٹیاں گزارنے چچا کے ہاں لاہور آیا ہوا تھا۔ اغوا کیسے ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود اکیلا سیر سپاٹے کو نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے بولا، ٹیکسی۔ میں شالامار باغ چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر ٹیکسی کا ڈرائیور مجھے نہ جانے کن کن راستوں سے کہاں لے گیا۔ مجھے شہر سے باہر کے راستوں کی زیادہ پہچان نہیں تھی۔ جب مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور پر چیخنا شروع کیا تو اس نے ایک ویران سڑک پر گاڑی روکی اور مڑ کر میری ناک پر ایک شیشی سے نہ جانے کس دوا کی فوار کر دی، جسے اسپرے کرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں یہاں تھا۔ میں کئی گھنٹے سے یوں ہی بیٹھا ہوں۔ گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی۔ میں جو اپنے لیے کچھ کرنے پر قادر نہیں تھا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ میرے تسلیاں محض طفل تسلیاں ہی رہیں۔ دن چڑھا تو بالکل اسی طرح جیسے میں قیدیوں کے گلے میں شامل ہوا تھا۔ اس نوارد لڑکے کو بھی مشقت کے لیے دھکیل دیا گیا۔ اس کا نام راشد تھا۔ راشد ویسے تو صحت مند تھا، لیکن ظاہر ہے اس نے زندگی میں کبھی اس قسم کی مشقت نہیں کی تھی۔ چند بار گینتی چلا کر وہ روحانسا ہو گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ چابک والا مکروہ شکل خرکار اس کے پاس آیا۔ خلاف معمول اس نے راشد پر چابک نہیں برسایا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ کام نہیں ہوتا تو چل مٹی ڈھونے کا کام کر، خرکار نے راشد کو حکم دیا اور بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ اب اس نے راشد کو جس کام پر لگایا وہ یہاں کا آسان ترین کام تھا، مگر راشد کے لیے یقیناً وہ بھی آسان نہیں تھا۔ تاہم وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کبھی کبھی کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اتنی دور سے بھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ چابک والا مکروہ شکل خرکار تو سبھی کم سن لڑکوں سے فحش مذاق کرتا رہتا تھا، بلکہ اکثر و بیشتر معیوب حرکات کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا، لیکن راشد کی تو وہ جان کو آ گیا تھا۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بالآخر راشد نے مٹی اٹھانے والی ٹوکری اس کے منہ پر دے ماری اور بے بسی سے روتے روتے اسے گالیاں دینے لگا۔ بعد شکل خرکار کو تو جیسے بہانہ مل گیا، اس نے خونخوار انداز میں چہرہ پونچھا، چابک جھٹکایا اور دوسرے لمحے راشد پر برسانا شروع کر دیا۔ راشد فریادی سے انداز میں چیخ رہا تھا، مگر سب لڑکے سپاٹ چہرے لیے یوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے جیسے کسی نے ان کے کانوں میں سیسا بھر دیا ہو۔ راشد کی چیخوں سے میرا دل دہلنے لگا۔ میری رگوں میں لہو گویا جمنے لگا تھا، لیکن کن پٹیوں میں دمک سی ہو رہی تھی۔ میرے بازو تو پہلے ہی سست پڑ چکے تھے۔ اب میں نے ہاتھ روک لیا اور پہاڑی سے نیچے آنے لگا۔ بیڑیوں کی وجہ سے میں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پر مجبور تھا، خصوصاً ڈھلان پر۔ نشیب میں بیٹھا ہوا لہیم شیم دوسرا خرکار صاحب مشین گن سنبھالے تمسخرانہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ ویسے بھی کافی دیر سے صرف میری ہی طرف تھی، گویا اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تھوڑا بہت رد عمل صرف میری طرف سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ جب اس نے
نے دیکھا کہ میں رک نہیں رہا ہوں تو اس نے سب مشین گن سیدھی کر لی۔ میں تب بھی نہ رکا تو اس نے ایک بار پھر میری آمد کے پہلے روز والے انداز میں میرے پیروں کے قریب ہلکا سا برسٹ مارا۔ مجھے رکنا پڑا، لیکن اسی لمحے میں نے اپنی گینتی اس پر کھینچ ماری۔ ظاہر ہے گینتی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اتنے فاصلے پر کسی کا نشانہ لیا جا سکتا، اور پھر وہ کوئی ایسا غافل بھی نہیں تھا۔ ذرا سی جھکائی دے کر صاف بچ گیا۔ پھر وہ 90 تلے قدم اٹھاتا میری طرف بڑھا۔ راشد کی چیخیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن میرے سوا جیسے کوئی بھی انہیں نہیں سن رہا تھا۔ کرکار مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا تھا کہ وہ کسی کے بھی زیادہ قریب نہیں جاتا تھا۔ میں اکثر و بیشتر اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا تھا۔ اس کے قبضے میں رہنے والی سب مشین گن ہی میری امیدوں کا مرکز تھی، لیکن اسے حاصل کرنے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ میں آج تک کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں سوچ سکا تھا جس سے یہ گن میرے ہاتھ لگ سکتی، یا یوں کہیے کہ ہر طریقے میں جان جانے کا امکان موجود تھا، اور اسی خوف نے مجھے کسی بھی طریقے پر عمل درآمد سے باز رکھا تھا۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی جان پیاری تھی، لیکن اس وقت میں نے اندھا دھند کرکار پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ وہ صرف ذرا سا پیچھے ہٹا اور میری رسائی سے نکل گیا، اور جب میں اپنی جھونک میں لڑکھڑایا تو اس نے ایک قدم بڑھا کر میری پسلیوں میں گن کی نال ماری۔ درد کی شدید لہر سے میں کرا اٹھا۔ بیڑیوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو گرنے سے نہ بچا سکا۔ میری پسلیوں پر سے کھال پھٹ گئی تھی اور خون میری میلی قمیض کو بھگونے لگا تھا۔ ابھی میں سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس نے میری پسلیوں میں دوسری طرف ٹھوکر رسید کی۔ میں نے اس کا پاؤں گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پیروں میں کم از کم 4 انچ موٹے تلے کی پشاوری چپلیں تھیں، اور اس کی ٹھوکر سے مجھے یہی محسوس ہوا تھا جیسے میری کوئی پسلی ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے ایک نہیں کئی ٹھوکریں رسید کیں، جن میں سے ایک میرے چہرے پر بھی پڑی، جس سے چند لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ اندھیرا چھٹا تو میں نے اپنے آپ کو اوندے منہ زمین پر پڑا پایا۔ آخرکار واپس اپنے مخصوص مستہ پتھر پر جا بیٹھا تھا، اور پہلے ہی کی طرح تمسکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ راشد کو مار پڑنی بند ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہا تھا۔ چابک والے خرکار کی نظر اس وقت تک مجھ پر پڑ چکی تھی، اس لیے وہ راشد کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے آگے آ گیا۔ اس وقت تک میں اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سب مشین گن والے سے اپنی زبان میں کچھ کہا، پھر میرے قریب آ کر تیش میں ہاتھ گھمانا شروع کر دیا۔ شائیں شائیں کی آوازوں کے ساتھ تابڑ توڑ کئی چابک میرے جسم پر پڑے، اور میں ایک بار پھر لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس نے چابک جھٹکتے ہوئے مجھے اٹھنے کا حکم دیا۔ جوں تو میں اٹھ چکا تو وہ غضبناک انداز میں ہی چابک لہراتے ہوئے چلایا، چلو چل کر کام کرو۔ میں لرزاں ترساں ایک بار پھر جا کر پتھر توڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد راشد کو بھی دوبارہ کام پر دھکیل دیا گیا، حالانکہ اس کی حالت غیر تھی۔ کانپتے ہاتھ پیروں سے وہ جس قدر بھی ممکن ہو سکا کام لیتا رہا، تاہم چابک والا اب اس پر تشدد کر کے اسے کام کرنے پر مجبور نہیں کر رہا تھا۔ راشد اب کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کسی سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شام کو کام ختم ہوا اور ہم حرما نصیب اپنی کوٹھڑیوں کی طرف جانے لگے، تو میں نے راستے میں راشد سے بات کر کے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیر کر چل دیا۔ اس رات اسے ہماری کوٹھڑی میں نہیں آنے دیا گیا۔ چابک والا بادی شکل خرکار اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ معلوم نہیں میری یہ بے خوابی میرے جسم میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کی وجہ سے تھی، یا راشد کی ان کربناک گٹی گٹی چیخوں کی وجہ سے جو رات کے ایک حصے میں چند منٹ کے لیے سنائی دی تھی۔ اس وقت میں حتی الامکان احتیاط سے رینگتا ہوا دروازے تک پہنچا تھا، اور میں نے ایک جری سے جھانک کر دیکھا تھا۔ کوٹھڑیوں کے سامنے دھندلی چاندنی میں حسب معمول تیسرا خرکار رائفل لیے ٹہل رہا تھا۔ یہ خرکار عموماً صرف رات کو ہی نظر آتا تھا۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں میری پسلیوں کا زخم کچھ بھر گیا اور چوٹوں کی تکلیف بھی کم ہو گئی، لیکن راشد ان 3 دنوں میں برسوں کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہی نمودار ہو چکی تھی، اور ہونٹوں پر پپڑی جمی رہتی تھی۔ اس سے مشقت چھڑا دی گئی تھی۔ اس کی حتی الامکان ناز برداری کی جانے لگی تھی، مگر اس کی
کی حالت مشقت کرنے والوں سے بدتر تھی۔ اب وہ کم نظر آتا تھا اور اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کی صورت ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے سوالیہ نشان بنی رہتی تھی۔ نفرت کا زہر میری رگوں پہ سے قطرہ قطرہ کسی ایک نقطے پر سمٹ رہا تھا، لیکن اس کے اخراج کا کوئی راستہ نہ تھا۔ راشد کی آمد کے غالباً 7ویں یا 8ویں دن ایک بار پھر اس سے نرم سلوک بند کر دیا گیا اور اس کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا چابک والا پھر اس پر چابک برسا رہا تھا۔ گینتی چلانا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ گینتی کی ہر ضرب گویا میری اپنی ہی کھوپڑی پر پڑ رہی تھی۔ نفرت کا وہ زہر جو قطرہ قطرہ کہیں جمع ہو رہا تھا آتش سیال بن گیا تھا اور میرا سینہ گویا پھٹ پڑنے کو تھا۔ میرے اندر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا، بے غیرت ایک معصوم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور تو محض اس لیے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے کہ تجھے جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ یاد رکھ کہ تجھ جیسے بزدل جنہیں جان اتنی ہی پیاری ہوتی ہے ان کا مقدر بیڑیاں اور ٹھوکریں ہی ہوتی ہیں۔ آج تو کسی مظلوم کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہا، اس کی سزا یہی ہوگی کہ تیری زندگی اسی طرح بیڑیاں پہنے مشقت کرتے اور درندہ صفت انسانوں کے ٹھڈے کھاتے گزر جائے گی۔ خون تھوکتا ہوا مرے گا تو۔ ایک ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ اندھیرا چھٹتے ہی مجھے فیصلے کی روشنی مل گئی۔ ایک طریقہ میں نے کئی دن پہلے سوچا تھا لیکن قسمت آزمائی کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ آج جب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی کوئی ایسی بھی چیز نہیں کہ اسے اس قدر بے غیرتی سے بسر کیا جائے تو باقی سب کچھ بھی زیادہ مشکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ چابک والا اس وقت کوٹھڑی میں جا چکا تھا۔ میرا ایک پاؤں ایسے پتھر پر ٹکا ہوا تھا جو اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پر خوب طاقت صرف کی، بالآخر وہ میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی پہاڑی سے لڑک گیا۔ میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا ہوں۔ لڑکتے وقت میری کوشش یہی تھی کہ مجھے زیادہ چوٹیں بھی نہ آنے پائیں اور ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھی برقرار رہے۔ گینتی میں نے چھوڑ دی۔ زمین پر میں چت گرا اور وہیں بے حس و حرکت ہو گیا۔ پلکوں کے درمیان خفیف سی جھرری سے میں دیکھ رہا تھا کہ میری پرفارمنس کامیاب رہی تھی۔ بیگار میں مصروف تمام لڑکے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ سب مشین گن والا خرکار اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے قریب آ گیا۔ میرے اتنے قریب وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ غالباً مجھے ہلانے جلانے کے ارادے سے اس نے گن ایک ہاتھ میں پکڑی اور دوسرا ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے جھکا۔ میں نے اس سے بہتر موقع کی آس میں وقت ضائع نہیں کیا اور اپنے دل میں مچلتی ہوئی تمام تر نفرت کو گویا اپنی مٹھی میں سمیٹ کر بجلی کی سی تیزی سے اس کی ناک پر گھونسا رسید کیا۔ میری نفرت کی شدت اور میری خواہش انتقام نے شاید مجھے کئی گنا طاقتور بنا دیا تھا۔ میں نے ہڈیاں ٹوٹنے کی واضح آواز سنی۔ مجھے یقین تھا کہ کم از کم اس کی ناک کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہ گئی ہوگی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے گن سیدھی کرتے ہوئے فائر کرنے کی کوشش کی لیکن میں اس وقت تک اٹھ چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے گن کو پکڑا اور اس کے چہرے پر ٹکر رسید کی۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میرے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ چت گر پڑا تھا اور اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ خون میں لتھڑ چکا تھا۔ ناک کی جگہ محض ایک لوتھڑا سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر پر انگلی کا ہلکا سا ہی دباؤ ڈالا تھا۔ خرکار کا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا۔ وہ درمیان سے تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ میں مڑا اور جتنی تیزی سے چل سکتا تھا کوٹھڑی کی طرف چلا۔ آپ نے شاید کبھی ان گایوں بھینسوں کو دوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہو جن کے مالک ان کی اگلی ٹانگوں میں رسی باندھ دیتے ہیں۔ میرا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے ابھی چند گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کوٹھڑیوں کے عقب سے وہ خرکار دوڑتا ہوا سامنے آیا جو رات کو پہرا دیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس نے اندھا دھند فائر کیا۔ شکر ہے کہ گولی کسی کو نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکتا میں نے اسے بھی چھلنی کر دیا۔ چابک والے بدبخت اور بد شکل خرکار کی تلاش میں کوٹھڑی میں جا گھسا تو وہ کھو میں چھپے ہوئے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ کوٹھڑی میں ایک طرف دیوار پر ایک رائفل بھی لٹکی ہوئی تھی لیکن شاید اس خبیث کو اس طرح
तक पहुंचने की फुर्सत ही मैसर नहीं आई थी। मैंने लेटे ही लेटे गन का रुख उसकी तरफ करके ट्रैगर दबाया और दूसरे ही लम्हे वो मेरे करीब ही आन गिरा। उसके जिस्म से खून बल बल बह रहा था और मुझे इससे घिन आ रही थी। वो मुझे इंसान की बजाय कोई अफरीद लग रहा था जिसके बोझ से जमीन को निजात मिल गई थी। मैं तेजी से उठा तो देखा कि राशिद कोठड़ी के दरवाजे पर खड़ा थर थर कांप रहा था। उसके पैरों में इस वक्त भी बेड़ियां मौजूद थीं। हम सब कैदियों की बेड़ियां कुफलदार थीं और मुझे मालूम हुआ था कि हर एक की चाबी अलहदा है और चाबियों का गुच्छा चाबक वाले की सदरी की जेब में होता है। चाबक वाले की सदरी खून में तार हो चुकी थी, ताहम मैंने उसकी जेबों में हाथ मार कर देखा, एक जेब में वाकई चाबियों का गुच्छा मौजूद था। मैंने गुच्छा निकालकर चाबियां पहले राशिद की बेड़ियों पर आजमानी शुरू की। ये वक्त जाया करने वाला मरहला था और मुझ पर घबराहट तारी होने लगी थी। मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ सिर्फ यही 3 खरकार मौजूद रहे होंगे जो रोजाना यहाँ नजर आते थे और जो मेरे हाथों मर चुके थे। आसपास यकीनन उनके और ठिकाने और सिलसिले मौजूद थे। इसके अलावा मैंने काफी दूर एक सर सब्ज सी पहाड़ी के दामन में एक बस्ती की झलक भी देखी थी। मुमकिन है फायरिंग की आवाज वहां तक भी पहुंची हो या इन लोगों का वैसे ही कोई निजाम मौजूद हो जिसके तहत किसी गड़बड़ की सूरत में इनके दूसरे नामालूम साथी वगैरह खबरदार हो जाते हों। दफतन मैंने देखा कि हर चाबी पर एक नंबर खुदा हुआ था और बेड़ियों पर भी नंबर मौजूद थे। मैंने घबराहट में ये नंबर देखे ही नहीं थे। अब मुझे हर चाबी को आजमाने की जरूरत नहीं थी। राशिद की बेड़ी पर 42 नंबर कनिंदा था। मैंने 42 नंबर की चाबी देखकर इसके ताले में घुमाई और बेड़ी फौरन खुल गई। इसी तरह मैं अपनी बेड़ियां भी खोल चुका तो मैंने राशिद का हाथ पकड़ा और बाहर को दौड़ा। अब राशिद की हालत कुछ संभल चुकी थी। फरार की उम्मीद ने उसे तकवीयत बख्श दी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर को लपका। बाहर तमाम लड़के काम छोड़ छाड़ कर खड़े थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने चाबियों का गुच्छा उनके सामने फेंका और चिल्लाकर कहा, इसमें नंबरों के हिसाब से हर एक की बेड़ियों की चाबी मौजूद है। जो भी फरार होना चाहता है वो किस्मत आजमाई कर देखे। मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि वो सब तज़ब्ज़ब के आलम में खड़े थे और खौफजदा नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेरी छठी इस मुझे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। कोई ऐसा खतरा जो चारों तरफ से अफरीतों की तरह मुंह खोले लेकिन निहायत ही खामोशी से बढ़ता चला आ रहा था। चारों तरफ कुछ ज्यादा ही सुकूत तारी था, ऐसा सुकूत जिससे खौफ महसूस होने लगा था। फिर हवा का एक तेज झोंका आया और मुझे वहम सा हुआ कि दूर कहीं से घोड़े की टापों की सी आवाज उभरी थी लेकिन फौरन ही मालूम हो गई थी। मेरे ख्याल में मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं लड़कों से मजीद बातें करने में जाया करता या इनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता। राशिद अलबत्ता भागने के लिए तैयार बल्कि बेचैन था। मेरे लिए यही काफी था। इसका हाथ मेरे हाथ में था। उसे इशारा किया और हम एक सिमत में दौड़ पड़े। मुझे ये तो मालूम नहीं था कि जिधर का मैंने रुख किया है इधर पहाड़ों के अकब में क्या है, लेकिन स्मगलिंग की लाइन में रहकर मेरी हैसियत गोया कुछ तेज हो गई थी। मैं किसी न किसी हद तक ये अंदाजा जरूर कर सकता था कि किस तरफ खतरात के इम्कानात ज्यादा हैं और किस तरफ कम। एक छोटे से टीले के गिर्द घूमकर जब हम इस प्याला नुमा वादी से निकले तब भी सामने हमें कोई रास्ता, किसी आबादी के आसार या कोई और उम्मीद अफजा चीज नजर न आई। बस संगलाख पहाड़ियां ही थीं और इनके दरमियान बल खाती ऊंची नीची गुजरगाहें। ताहम मैं तानबे तकदीर होकर राशिद का हाथ थामे दौड़ता रहा। राशिद बहुत जल्द ही थक गया, बुरी तरह हाँपने लगा। ताहम वो गिरता पड़ता किसी न किसी तरह मेरे साथ चला जा रहा था। रास्ते बहुत ही दुश्वार गुजार थे। कहीं कहीं तो अचानक ही हम किसी खाई के किनारे पहुंच जाते जहां 2 चट्टानें दीवारों की तरह आमने सामने अमूदन खड़ी होती थीं और दरमियान कई फुट चौड़ा और ना जाने कितना गहरा खला सा होता था। इन खाइयों को फलांगने में राशिद की वजह से बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। वो इतना छोटा नहीं था कि मैं आसानी से उसे उठाकर खाइयां फलांग सकता। अंदाजे की मामूली सी गलती से पांव फिसल सकता था और दोनों ही मौत के मुंह में जा सकते थे। अकेला छलांग लगाते हुए वो कांपने लगता
لگتا تھا۔ اسی اثناء میں میں نے عقب میں کہیں سے فائروں کی بازگشت سنی اور میری دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ ہماری رفتار جو کچھ دھیمی پڑ چکی تھی، مجھے اس کو تیز تر کرنا پڑا۔ راشد اب میرے ساتھ تقریباً گھسٹ ہی رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی۔ اسی کی بدولت میں نے موت کے منہ میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ فرار کے کٹھن مرحلوں میں ثابت قدم بھی رہ سکتا تھا یا نہیں۔ اگر اس کی توانائی ساتھ دے بھی جاتی تب بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ منزل ہمارے مقدر میں ہوگی یا نہیں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، کس سمت میں بھاگ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ انہی پہاڑیوں میں بھٹکتے بھٹکتے بالآخر ہم بھوک پیاس اور تھکن سے دم توڑ دیتے۔ کئی جگہ اسے کندھے پر اٹھا کر بہت دور تک دوڑتا رہا۔ ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں غالباً بارشوں کے پانی کی وجہ سے کائی جمی ہوئی تھی۔ یہاں اس قدر پھسلن تھی کہ قدم اٹھانا دشوار تھا۔ اگر اندازے کی ذرا سی غلطی سے گر پڑتے تو ناک منہ برابر ہو سکتا تھا۔ ایک مصیبت یہ تھی کہ راشد کے پیروں میں جوتے نہیں، فینسی قسم کے سینڈل تھے جو ٹوٹ چکے تھے اور ان کی وجہ سے بھی اسے چلنے میں اور زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ لیکن میں اس بات کے بھی حق میں نہیں تھا کہ وہ ان سینڈلوں کو اتار کر پھینک دے۔ مجھے معلوم تھا کہ ننگے پاؤں تھوڑی ہی دور چل کر اس کے پاؤں لہو لہان ہو جائیں گے۔ خدا کر کے کائی زدہ علاقہ ختم ہوا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہم بتدریج نشیب میں اتر رہے ہیں۔ ایک جگہ تو بالآخر راشد گر ہی پڑا اور تقریباً روتے ہوئے بولا، بھائی جان اب نہیں چلا جا رہا، اتنی جلدی ہمت مت ہارو بھائی۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، ابھی تو معلوم نہیں کتنا سفر باقی ہے۔ میرے الفاظ توانائی نہیں بخش سکے۔ وہ بدستور مزاحمل اور نڈال رہا۔ ہماری حالت پیاس کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ خراب تھی۔ زبانیں باہر کو لٹکی پڑ رہی تھیں اور حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ آگے راستہ کچھ زیادہ دشوار گزار نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے راشد کو ایک بار پھر کندھے پر اٹھا لیا اور ایک عزم نو سے اپنی توانائیاں مجتمع کر کے چل پڑا۔ اس طرح میں نے تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک بار پھر میری غیر معمولی حسیات میں کچھ ہلچل سی پیدا ہوئی۔ فضا میں خطرے کی بو محسوس ہونے لگی، لیکن میں خطرے کی سمت کا تعین کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے راشد کو کندھے سے اتار دیا اور وحشت کے عالم میں چاروں طرف دیکھا، لیکن میرے چاروں طرف چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس چٹان کے عقب میں کیا تھا۔ دفعتاً میرے اعصابی نظام نے کسی حساس آلے کی طرح خطرے کا سگنل وصول کیا۔ خطرہ یقیناً ادھر ہی تھا جس طرف میں رواں تھا۔ شاید کچھ لوگ کسی اور راستے سے ہم سے آگے پہنچ چکے تھے، شاید وہ ہمیں دیکھ بھی چکے تھے اور گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری جلد کے نیچے سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ میرے انداز سے شاید راشد نے بھی بھانپ لیا تھا کہ ہمیں کس خطرے کا سامنا ہے۔ اس پر ایک بار پھر کپ کپی سی طاری ہونے لگی تھی۔ گھبراؤ مت، میں نے سرگوشی میں اسے تسلی دی، بس سائے کی طرح میرے ساتھ لگے رہو۔ میں نے سب مشین گن گھماتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ ساکت اور سنگلاخ چٹانیں گویا نادیدہ آنکھوں سے مجھے گور رہی تھیں اور دھیرے دھیرے میری طرف کھسک رہی تھیں۔ معلوم نہیں وہ کون سی حس تھی جس نے مجھے یک لخت گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ راشد کو تو میں نے دھکیل کر تقریباً گرا ہی دیا تھا۔ اسی لمحے تقریباً ایک ساتھ کئی فائر ہوئے اور ہمارے سروں کے قریب ایک پتھریلی دیوار سے بے شمار چنگاریاں اڑیں۔ میں رینگ کر ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں ہو گیا۔ راشد میرے پیچھے تھا۔ مجھے اب یقینی طور پر معلوم ہو چکا تھا کہ میری جان کے دشمن کس سمت میں ہیں، لیکن میں نے فائر نہیں کیا۔ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ محض چٹانوں پر گولیاں چلانے کا کیا فائدہ؟ میں نے چند لمحے انتظار کیا۔ بالآخر ایک چٹان کے عقب سے مجھے ایک نال اور اس کے پیچھے ایک سر ابھرتا دکھائی دیا۔ میں نے 4-5 گولیاں چلائیں، سر وہاں سے غائب ہو گیا، مگر اس کے جواب میں بہت سی گولیاں چٹانوں سے ٹکرائیں۔ میرا اندازہ تھا کہ چٹانوں کے عقب میں کم از کم 4 آدمی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کو شاید گزند پہنچی تھی۔ 2 پتھروں کے درمیان ایک خفیف سی دراڑ، میں نے معمولی سی حرکت دیکھی اور اس دراڑ پر گولیاں برسا دیں۔ گھٹی گھٹی سی ایک چیخ سنائی دی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ گن کا بیلٹ خالی ہو
چکا تھا۔ اب بقا کا راستہ ایک ہی ہو سکتا تھا کہ اس سے پہلے کہ میرے نادیدہ دشمنوں کو اس امر کا احساس ہو کہ میرے پاس ایمونیشن ختم ہو چکا تھا، میں وہاں سے کھسک لوں۔ میں نے الٹے قدموں کھسکنا شروع کر دیا۔ راشد میرے ساتھ تھا، گن میں نے وہیں پھینک دی، حالانکہ وہ اب بھی مجھے کم از کم لاٹھی کا کام تو دے سکتی تھی، لیکن رائفلوں اور ٹامی گن کے سامنے ایک لاٹھی کی کیا اہمیت تھی، اور پھر اس کے وزن سے چھٹکارا پا کر مجھے دشوار گزار راستوں پر بھاگ دوڑ میں قدرے آسانی ہو سکتی تھی۔ راشد خاصی عمدگی سے میرا ساتھ دے رہا تھا، جان کے خوف نے اس کے تھکے ہارے جسم میں ایک نئی توانائی بھر دی تھی۔ ہم الٹے قدموں چلتے ہوئے جب نشیب میں پہنچ گئے اور چٹان کے گرد گھوم چکے تو ہم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب ہم اس سمت میں نہیں جا رہے تھے جس طرف پہلے رواں تھے۔ اپنی دانست میں حملہ آوروں سے کترا کر حتی الامکان آگے نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ انہیں ہماری غیر موجودگی کا احساس ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں سورج کی مدد سے سمت کا اندازہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ کہیں ہم ان بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے عین حملہ آوروں کے سامنے ہی نہ جا نکلیں۔ دوڑتے دوڑتے راشد کی ہی نہیں میری بھی حالت خراب ہو چکی تھی۔ راشد تو اب ہر قدم پر گر رہا تھا، تاہم میرا دل کہہ رہا تھا کہ اپنے خون کے پیاسوں کو کافی پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اگر ہم انہیں یہ اندازہ نہ ہونے دیں کہ ہم کس سمت میں نکلے ہیں تو ہماری بقا کے کچھ امکانات پیدا ہو سکتے تھے۔ اب ہم جس علاقے میں پہنچ چکے تھے یہاں کچھ سبزہ نظر آنے لگا تھا۔ پھر ہم ایک شور مچاتے پہاڑی نالے کے قریب جا پہنچے اور بے دم ہو کر اس کے کنارے پر گر گئے۔ کافی دیر تک ہم وہیں پڑے بری طرح ہانپتے رہے، پھر سانس پر گویا پسلیوں میں چھریاں سی چبھ رہی تھیں۔ میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اوندے ہو کر نالے میں جھانکا۔ نالا 4-5 فٹ چوڑا تھا اور اس میں بہتا ہوا پانی گو کہ شفاف تھا، مگر اس تیزی سے بہ رہا تھا کہ ناہموار کھائی سے مشابہ اس گزرگاہ میں سمندر جاگ سی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مویشیوں کی طرح گردن جھکا کر پانی پینے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی، البتہ چہرہ اور بال پانی میں تار ہو گئے۔ بالآخر میں نے دونوں ہاتھ لٹکائے اور چلو میں بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ راشد نے دیکھا تو وہ بھی سینے کے بل رینگتا ہوا کنارے تک آنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس میں کھسکنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ بالآخر میں نے ہی چلوں میں بھر بھر کر اسے بھی پانی پلایا۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد ہم چت لیٹے رہے۔ گردن تک ہمارے چہرے گویا شفاف پانی سے دھل چکے تھے اور دہکتے معدے کو بھی اس تازہ اور نمکیاتی پانی سے ٹھنڈک سی میسر آ چکی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ جلد ہی ہم نے اپنے آپ کو کافی حد تک تازہ دم محسوس کیا۔ خالی پیٹ پانی ذرا چبھا تو تھا لیکن جلد ہی تکلیف معدوم ہو گئی۔ بالآخر ہم اٹھ بیٹھے۔ میں نے جوتے اتارے اور پاؤں نالے میں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ دکھتے ہوئے پیروں کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی ٹکور سے بڑا آرام سا محسوس ہوا۔ شہروں میں بیمار اور نیم بیمار لوگ نیم گرم پانی سے جسم کے دکھتے ہوئے حصوں کی ٹکور کرتے ہیں، لیکن مجھے پہلی بار تجربہ ہوا کہ دکھتے ہوئے جسم پر شفاف پہاڑی پانی کی ٹکور کیا معنی رکھتی ہے۔ راشد ادھر دیکھ رہا تھا جدھر پانی کی راہ میں رکاوٹیں ذرا کم تھیں، ادھر پانی پر جاگ بھی کم تھی۔ وہ کچھ اور آگے کو کھسک کر غور سے ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً وہ خوفزدہ انداز میں چیخ اٹھا۔ ایک بار پھر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جلدی سے کھسک کر راشد کے قریب پہنچا۔ میں نے جب پہاڑی نالے کے اس حصے کی طرف دیکھا جس طرف راشد ایک ٹک دیکھ رہا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا تو مجھے بھی ایک بار تو جھرجھری سی آ گئی۔ شفاف پانی میں پتھروں کے درمیان ایک لاش اٹکی ہوئی تھی۔ لاش کسی عورت کی تھی اور اس پر لباس کی جگہ محض چند دھجیاں تھیں۔ اس کا سر دھڑ سے تقریباً علیحدہ ہی تھا، محض چند نسوں اور تھوڑی سی کھال کی بدولت وہ جڑا ہوا تھا اور مکمل طور پر الگ نہیں ہوا تھا۔ عورت یقیناً خوبصورت اور سرخ و سفید رہی ہوگی، مگر اب جب کہ وہ زندگی سے محروم ہو چکی تھی، اس کی نس نس خون سے خالی ہو چکی تھی اور نہ جانے کب سے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی جلد بھیگے اور گلے ہوئے لٹھے سے مشابہ ہو چکی تھی۔ تو اسے دیکھ کر اسی طرح خوف آ رہا تھا جیسے ویرانے میں اچانک ہمارا سامنا کسی بدروس
سے ہو گیا ہو۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خالی خالی نسیں اور نرخرا ڈراؤنے سے انداز میں جھانک رہا تھا۔ جانے اسے کس جرم کی ایسی بہیمانہ سزا دی گئی تھی۔ شاید کمزور ہونا یا عورت ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس علاقے میں موت ویسے بھی گویا قطعی عام سی چیز تھی۔ کمزور یہاں شاید طاقتور کے لیے محض بار برداری کا ایک جانور تھا۔ یہاں جنگل کا قانون رائج تھا اور اس علاقے کا غالباً کسی مہذب معاشرے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاید ملک کا قانون یہاں لاگو نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس احساس سے بھی ابکائی سی آ رہی تھی کہ ہم نالے میں جس جگہ سے پانی پی چکے تھے اس سے چند گز پیچھے ہی یہ لاش پھنسی ہوئی تھی اور پانی کا بہاؤ بھی ہماری ہی طرف تھا۔ راشد پر صرف خوف ہی کا غلبہ تھا۔ میں نے اپنی تھکن اور شکستگی کو بھول کر راشد کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے کہا، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ یہاں بیٹھ کر ایک تو خواہ مخواہ اس لاش کی موجودگی کے احساس سے طبیعت خراب ہوتی رہے گی، دوسرے یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمارا پیچھا کرنے والے ہم تک نہ آ پہنچیں۔ راشد نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ بولے بغیر میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک بار پھر ناہموار پہاڑی راستوں پر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ دھوپ اب ڈلنے لگی تھی۔ راشد کچھ دیر تو خاصی چستی سے میرا ساتھ دیتا رہا، لیکن بالآخر اس پر پھر تھکن اور شکستگی غلبہ پانے لگی۔ وہ تنویمی سی حالت میں ایک ٹک افق کی طرف دیکھتا ہوا گرتا پڑتا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ نیم و ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں اور چہرہ سوتا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی حالت بھوک سے بھی خراب ہوگی۔ خود میرے پیٹ میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ اس کے باوجود میں حتی الامکان چکنا رہنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اب کسی طرف سے خطرے کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ ہم امداد غیبی کے سہارے اپنے خون کے پیاسوں کو چکر دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جبکہ راشد چلتے چلتے بار بار لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا، تقریباً معجزانہ طور پر ہم ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر پہلے ہم ایک ٹیڑھی میڑھی پہاڑی کھو میں چل رہے تھے۔ اس کے اختتام پر ہمیں یوں لگا جیسے آگے عمیق کھائیوں کے سوا کچھ نہیں، مگر جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو تقریباً 15 فٹ نیچے خاصی چوڑی سڑک نظر آئی۔ اس سڑک کے دوسری طرف البتہ کھائیاں ہی تھیں۔ اب مسئلہ 15 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے کا تھا۔ انسان پر جب شکستگی طاری ہو تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ راشد تو نیچے جھانکنے کے بعد خشک ہونٹوں پر خشک زبان پھیر رہا تھا، گو کہ ایک امید نو کی روشنی اس کی آنکھوں میں جھلک آئی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ چھلانگ لگانا کم از کم اس وقت اس کے بس کی بات نہیں۔ بالآخر میں سینے کے بل کھائی میں لیٹ گیا۔ میں نے بے ہزار وقت پہلے راشد کو نیچے لٹکایا اور جب اسے سڑک اپنے پیروں سے کافی قریب محسوس ہونے لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ خیریت سے نیچے کود گیا۔ اس کے بعد میں نے حتی الامکان محتاط ہو کر آنکھیں بند کر کے پنجوں کے بل چھلانگ لگائی۔ ایک بار تو میرا بیجا ہل کر رہ گیا اور خالی معدہ گویا حلق کے راستے باہر آ گیا۔ اس کے باوجود میں نے آنکھیں کھولنے سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی آبادی کی طرف پہنچنے کی کچھ امید تو بندی۔ چند لمحے ہم سڑک کے کنارے بیٹھے سانس درست کرتے رہے، پھر اٹھ کر کنارے ہی کنارے ڈلان کے رخ پر چل دیے۔ بال کھاتی سڑک پر ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے اور نیم دائرے سے مشابہ ایک موڑ مڑ رہے تھے کہ عقب سے گرر گرر کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ ٹرک کے کیبن میں ڈرائیور کے علاوہ بھی 2 آدمی نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے قدرت نے اب صحیح طور پر ہی ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے رکتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ اس ٹرک میں ہمیں لفٹ مل جائے گی۔ دفعتاً میں نے راشد کی طرف دیکھا، وہ ٹرک کی طرف دیکھتے ہی اسی طرح سہم کر رہ گیا تھا جیسے خرگوش نے ویرانے میں بھیڑیے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ سرسراتی سی آواز میں بولا، بھائی جان یہ لوگ بھی تو بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں، خرکاروں جیسے۔ ہم اتنی تکلیف اٹھا کر ایک مصیبت سے نکلنے کے بعد دوسری مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ہر قومیت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں راشد میاں، میں نے مربیانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا، ورنہ ویسے بھی شاید ہم اس علاقے میں بھٹکتے بھٹکتے بھوک پیاس سے مر جائیں۔ اس سے پہلے کہ راشد مزید کچھ کہتا، ٹرک ہمارے قریب آن رکا اور ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر پشتو میں کچھ پوچھا۔ میری ہچکچاہٹ
دیکھتے ہوئے وہ فوراً اردو میں بولا، کون ہے تم لوگ، کدھر سے آیا ہے، کدھر جانا ہے؟ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا بتانا مناسب رہے گا۔ کسی غیبی طاقت نے گویا خود بخود ہی میرے منہ سے سچ نکلوا دیا، بھائی صاحب ہم بہت مصیبت زدہ ہیں، خرکار کیمپ میں پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے نکل کر بھاگے ہیں، اگر آپ ہمیں کسی شہر تک پہنچا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔